السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ محترم صدر مجلس، ناظم جلسہ، علماء کرام، حاضرین مجلس، پردہ نشین باوقار ماؤں اور بہنوں، تعریف و توصیف کی تمام قسمیں خالص اللہ رب العالمین کے لیے لائق و مناسب ہیں۔ درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین کرام، آپ تمام حضرات کو بخوبی اندازہ ہے کہ آج اس محفل میں جو عنوان میرے لیے منتخب کیا گیا ہے وہ دل کی بیماریاں ہیں اور ان کا علاج، یہ عنوان میرا آج متعین کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے میں مبارکباد دینا چاہوں گا ہمارے ان علماء کرام کی ٹیم کو جو شہر کے نوجوانوں کی اس طرح رہنمائی فرما رہے ہیں کہ نوجوان دل کی بیماریوں سے بچے ہوئے بھی ہیں اور باقی نوجوانوں کو بچانے کی فکر میں لگے ہوئے بھی ہیں۔ واقعی یہ عنوان دور حاضر کی ایک اہم اور اشد ترین ضروری عنوان ہے، کیونکہ آج ہر طرف دلوں میں بیماریاں ہی بیماریاں نظر آ رہی ہیں۔ اس عنوان کی اہمیت اگر ہم اور آپ سمجھنا چاہیں کہ آخر یہ عنوان کیوں طے کیا گیا، دل کی بیماریوں پر ہی توجہ دلانے کی یہ کوشش کیوں کی گئی، یہ خیال کیوں آیا، تو اس بارے میں قرآن مجید سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 88 اور 89 اگر ہم اور آپ سامنے رکھیں تو ہمیں وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کی پہچان بتاتے ہوئے آخر میں قیامت کے تذکرے تک بات پہنچاتے ہیں اور اسی ضمن میں فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن مال اور بیٹے فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن مال اور اولاد، مال اور بیٹے فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے ان کے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا، محفوظ دل لے کر آئے گا، صاف ستھرا دل لے کر آئے گا، یا آسان لفظوں میں کہیں تو دل کی بیماریوں سے پاک صاف
صحت مند اور تندرست دل لے کر آئے گا وہی کامیاب ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخرت میں کامیابی کے لیے دل کا صحت مند ہونا، دل کا صاف ستھرا ہونا اور پاکیزہ ہونا بے حد ضروری ہے۔ اگر ہم اور آپ اس آیت کے ساتھ دو حدیث اپنے سامنے رکھیں تب بھی اس عنوان کی مزید اہمیت اجاگر ہو جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ لمبی حدیث جس کا آخری ٹکڑا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو، خبردار رہو، سن لو، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح رہا تو سارا جسم صحیح رہے گا، اور اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ جائے گا۔ جان لو گوشت کا وہ ٹکڑا قلب ہے، دل ہے۔ اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ انسان کا دل اگر صحیح ہے تو اس کا سارا جسم صحیح ہے، اور اگر انسان کا دل بیمار ہے تو پھر اس کا سارا جسم بیمار ہے، سارا جسم صحیح نہیں ہے۔ اندازہ لگائیں کہ جسم میں کتنے اہم عضو اور حصے ہو سکتے ہیں، جسم کے کتنے الگ الگ حصے ہو سکتے ہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مرکزی حیثیت کسی کو عطا فرمایا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کا مرکز کسی عضو اور کسی حصے کو قرار دیا تو وہ انسان کا دل ہے۔ بھلا دل کی بیماریوں پر فوکس کیوں نہیں کیا جائے؟ بھلا اس بات کی فکر کیوں نہیں کی جائے کہ ہمارا دل صحت مند ہے یا بیمار ہے؟ کہیں ہمارے دلوں میں بیماری داخل اور شامل تو نہیں ہو رہی ہے؟ اس لیے یہ عنوان انتہائی اہم ہے، کیونکہ اگر جسم میں موجود گوشت کا یہ ٹکڑا صحیح رہا تو سارا جسم صحیح ہے، اور اگر یہ ٹکڑا فساد زدہ ہو گیا، بگڑ گیا، تو پھر سارا جسم ہی بیکار اور خراب ہے۔ ایک اور حدیث صحیح مسلم کی ہم اور آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو اس عنوان کی اہمیت سمجھنا ہمارے لیے اور آسان ہو جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اس حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ حاضرین، یوں تو اس حدیث کی وضاحت پر ایک تفصیلی خطاب کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارا جسم نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ رب العالمین تمہارا دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ دیکھنے کی ایک چیز ہے جس کو پوری دنیا دیکھتی ہے مگر اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا، دیکھنے کی ایک چیز ہے جسے پوری دنیا دیکھتی ہے مگر اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا، وہ شکل ہے۔ آج دنیا میں ایک دوسرے کی شکل ہی تو دیکھی جا رہی کہ یہ بڑا حسین ہے، یہ بڑا جمیل ہے، یہ بڑا خوبصورت ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے۔ وہ شکل جس کے پیچھے دنیا پریشان ہے، جس کے پیچھے دنیا بھاگ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ یقین مانیں اگر حسین اور جمیل ہونا کامیابی کا معیار ہوتا تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کسی طرح کامیاب ہی نہ ہوتے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ دنیاوی اعتبار سے ان کے حسن و جمال کا معیار کیا تھا، لیکن اخروی اعتبار سے ان کا دل اور ان کے اعمال اتنے بلند تھے
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے واپسی کے بعد ان سے پوچھا تھا، بلال آپ کرتے کیا ہیں؟ میں جنت میں خود سے پہلے آپ کے جوتوں کی آہٹ سن کر آیا ہوں، ذرا آپ اپنے دل کی کیفیت اور اعمال کی وضاحت تو کریں کہ آپ کیا ایسا کرتے ہیں جو میں جنت میں آپ کے جوتوں کی آہٹ سن کر آیا ہوں۔ تو اندازہ لگائیں، اگر حسن اور جمال کامیابی کا معیار ہوتا تو پھر ہم اور آپ ایک ایسے بوجھ تلے دبے ہوتے جو ہماری طاقت کے باہر کی چیز ہوتی، کیونکہ اپنے آپ کو حسین بنانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا کی بڑی تعداد اس بات کے پیچھے ہر وقت لگی رہتی ہے کہ کسی طرح وہ اپنے آپ کو حسین بنا لیں، مگر اللہ تعالیٰ نے جو حسن عطا فرما دیا ہے اسے تبدیل کر لینا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم نہیں بنا سکتے اپنے آپ کو، جو اللہ نے عطا کیا ہے وہ کر دیا ہے۔ خیر، اس حدیث میں آپ اور آگے بڑھیں تو آپ پائیں گے کہ اللہ رب العالمین جس چیز کو دیکھتا ہے وہ انسان کو دکھائی ہی نہیں دیتا۔ انسان جس چیز کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہی نہیں۔ انسان تو شکل دیکھتا ہے اور فگر دیکھتا ہے، فگر دیکھتا ہے، شکل دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ باڈی بلڈر ہیں یا دبلے پتلے ہیں، بھاری بھرکم ہیں یا ہلکے پھلکے ہیں، آپ کا جسم کیسا ہے، آپ کی شکل کیسی ہے، رب تعالیٰ کوئی مطلب نہیں۔ رب تعالیٰ تو دل دیکھتا ہے جو انسان کو دکھائی ہی نہیں دیتا۔ دل اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، انسان کو دل دکھائی نہیں دیتا۔ اگر پھر بھی ایک بات پر غور کریں تو ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دل دیکھتا ہے، ساتھ ہی ایک اور چیز دیکھتا ہے جو ہمیں اور آپ کو بھی دکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کے ساتھ کیا دیکھتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اعمال تو ہم ایک دوسرے کا دل نہیں دیکھ سکتے کہ کس کے دل میں کیا ہے، مگر اعمال تو دکھتا ہے نا۔ اب غور کریں کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اعمال کا سر چشمہ جو ہے وہ دل ہے۔ بات نہیں سمجھ میں آئی؟ اعمال کا سر چشمہ جو ہے وہ دل ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں اور اس مثال کے ذریعے آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے اور اعمال کو دیکھتا ہے، تو دلوں کے ساتھ اعمال کا ذکر کیسے آیا؟ ایک آدمی، ایک بہت آسان مثال ہے، دنیاوی مثال۔ ایک آدمی کسی دکان میں گیا، اس نے 50 روپے کی کوئی چیز خریدی اور 500 کا نوٹ دے دیا۔ 50 روپے کی کوئی چیز خریدی، 500 کا نوٹ دے دیا، یا یوں کہیں 200 کا نوٹ دے دیا۔ اب دکاندار مشغولیت میں تھا، اسے ایسا لگا کہ خریدار نے مجھے 200 کا نہیں بلکہ 500 کا نوٹ دے دیا، ٹھیک ہے۔ اب 50 رکھ کر اس نے 450 روپے خریدار کی طرف، کسٹمر کی طرف بڑھا دیے۔ اب خریدار 150 روپے کا حقدار تھا، لیکن اسے 450 روپے، 200 روپے اضافی مل رہے ہیں، ایکسٹرا مل رہے ہیں۔ اب ہاتھ میں اس کے 450 روپے ہیں، سامنے دکاندار ہے، ادھر یہ ہے، بیچ میں سامان ہے۔ اب اس کا ہاتھ یہاں سے جیب کی طرف جائے گا یا دوبارہ دکاندار کی طرف جائے گا، یہ کون طے کرے گا؟ یہ اس کا دل طے کرے گا۔ اسی لیے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اعمال کا سر چشمہ جو ہے وہ دل ہے۔ اب اس انسان کے دل میں اگر تمام کے لیے خیر خواہی کے جذبات موجود ہیں تو اس کا ہاتھ واپس اس کی جیب کی طرف نہیں جا سکتا، بلکہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے 200 کا نوٹ دیا تھا آپ کو، آپ نے غلطی سے مجھے زیادہ پیسے دے دیے۔ یہ سننے میں کتنا اچھا لگتا ہے، یا دکاندار کو آپ کی فیلنگ اور آپ کے جذبات محسوس کر کے کیسا محسوس ہوگا، یہ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن یاد رہے، یہ 200 روپے کی بات ہو یا 2 لاکھ اور 2 کروڑ کی بات ہو، آپ کا ہاتھ ادھر جبھی جائے گا جب آپ کے دل میں خیر خواہی کے جذبات۔ اگر پرایا مال بھی اپنا والا جذبہ ہو تو پھر آپ کے ہاتھ آگے نہیں بڑھ سکتے، پھر تو جلدی سے آپ نگاہ بھی نہیں ملائیں گے، جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈالیں گے، ارے آج تو مزہ آ گیا، ہاں آج تو مزہ آ گیا۔
150 کے بجائے 450 مل گئے، 200 روپے اضافی، آج تو مزہ آ گیا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے دل میں خیر خواہی کے جذبات نہیں ہیں، بلکہ پرائے مال کو ہڑپنے کے جذبات ہیں. تو بھلا آپ کے ہاتھ آگے کیسے بڑھیں؟ ایک اور مثال دوں اسی بات کو سمجھنے کے لیے تاکہ اور آسان ہو جائے. میں نے تو بہت مرتبہ محسوس کیا ہے، آپ میں سے ہر کسی کے سامنے ایسا موقع کبھی نہ کبھی ضرور آیا ہوگا. علماء کرام اور مصلیان کے درمیان بڑی عقیدت کا، بڑی عزت کا ایک رشتہ ہوتا ہے. مان لیجئے کہ ہمارے علماء کرام کوئی آپ میں سے کسی سے کچھ لینے کے لیے پہنچ گئے، آپ میں سے کسی کے یہاں کچھ لینے کے لیے پہنچ گئے، لے کر آ گئے. اب آپ ہیں، عالم دین ہیں، اور ایک آدھ کوئی بندہ ساتھ میں ہے. ہمارے عالم دین آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی اس دن آپ سے میں یہ لے کر آیا تھا، کتنے پیسے ہو گئے ذرا بتائیں. محترم، یہ دل کی بیماریوں کو سمجھنے کے لیے بڑی واضح مثال ہے. ایسی مثالیں ہیں جن کو ہم اور آپ جیتے ہیں، جن سے ہمارا اور آپ کا گزر ہوتا ہے. ایک صاحب آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں نے آپ سے کوئی چیز لی ہے، آپ اس کی قیمت بتا دیں، کیا ادا کرنا ہے. لیکن آپ عقیدت میں، عزت میں، احترام میں، ارے کیا ضرورت ہے پیسوں کی، یہ میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ تھا، میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ تھا. تو وہاں جو تیسرا، چوتھا، پانچواں بندہ ہوتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی ایک بول پڑتا ہے، آپ نہیں لے رہے ہیں تو مجھے دے دیجیے. سنا ہے کبھی آپ نے؟ ایک آدمی کسی کو کہہ رہا ہے کہ آپ مجھ سے پیسے لے لیجیے، وہ عزت اور احترام میں کہہ رہا ہے کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے. اب ایک تیسرا بندہ کہتا ہے کہ وہ نہیں لے رہے ہیں تو، حالانکہ عام طور پر یہ جملہ مذاق کے طور پر کہا جاتا ہے، سیریسلی مانگا نہیں جاتا، لیکن وہ کیسے کہتا ہے؟ مذاق میں کہتا ہے. حالانکہ اگر مجھے اور آپ کو لگتا ہو کہ یہ مذاق ہے تو یہ مذاق نہیں ہے، یہ دل کا مرض ہے، یہ دل کی بیماری ہے. یقین مانیں، جس آدمی کے دل میں پرائے مال کی محبت نہیں ہوگی، وہ کہہ نہیں سکتا کہ وہ نہیں لے رہا ہے تو مجھے دے دیجئے. کیوں؟ کیونکہ جو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ قیمت لے لیجئے، انہوں نے تو سامان خریدا ہے، اور جن سے کہہ رہا ہے آپ پیسے لے لیجئے، ان کا سامان ادھر آیا ہے. لیکن جو کہہ رہا ہے کہ وہ نہیں لے رہے ہیں تو مجھے دے دیجئے، یہ کہیں سے کہیں شامل ہیں، ایک بات میں شامل ہیں، ان کے دل میں پرائے مال کی محبت ہے. ان کے دل میں پرائے مال کی محبت ہے، ان کا دل صاف نہیں ہے، قلب سلیم نہیں ان کے پاس. اگر اس آدمی کو راستے میں کہیں 10 کا نوٹ پڑا ہوا مل جائے تو فوراً جھپٹ کر وہ آنکھیں نیچی کر کے جیب میں ڈال لے گا. اگر کسی کے دل میں پرائے مال کی اہمیت نہ ہو، وہ یا تو اسے اٹھائے گا ہی نہیں، یا تو ہر ممکن کوشش کرے گا کہ کسی طرح یہ مال صاحب مال تک پہنچ جائے. میں ایسی مثالیں کہاں سے لا کر دوں آپ کو کہ آپ محسوس کریں گے کہ ہمارے دل کتنے گندے ہو چکے ہیں. آپ محسوس کریں، اگر ہمارے اور آپ کے سامنے، ابھی مجھے ایک مثال یاد آ گئی جب میں نے 10 کا نوٹ پڑا ہوا کہا تو ایک اور مثال یاد آ گئی. ہمارے سامنے کئی بار ملنے جلنے والے آ کر یہ واقعہ بتاتے ہیں کہ میں فلاں جگہ جا رہا تھا، مجھے یہ چیز مل گئی، مجھے یہ چیز مل گئی. کئی بار قیمتی چیزوں کا واقعہ کوئی بتاتے ہیں کہ مجھے تو اتنی مہنگی چیز، آئی فون مل گئی، سونے کا زیور مل گیا، اتنے نوٹ پڑے ہوئے مل گئے. تب آپ پائیں گے کہ ہم میں سے کوئی نہ کوئی یہ کہتا ہے، پتہ نہیں تمہاری قسمت کیسی ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز مل جاتی ہے، میں تو آدھی دنیا کا سفر کر چکا، مجھے آج تک کبھی کچھ بھی نہیں ملا. غور کیا آپ نے؟ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے تو کبھی کچھ ملتا ہی نہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کو کوئی چیز ملنے کے لیے، آپ کو کوئی چیز ملنے کے لیے کسی کا کیا ہونا ضروری ہے؟ کوئی چیز آپ کو راستے میں گری پڑی مل جائے، اس کے لیے کسی کی وہ چیز کیا ہونا ضروری ہے؟ گرنا ضروری ہے. جب تک کسی کی کوئی چیز گرے گی نہیں تو آپ کو ملے گی کیسے؟ آپ اندازہ لگائیں. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی قیمتی چیز کیری کر کے کہیں جا رہے ہیں اور آپ کی وہ چیز گر جائے؟ آپ چاہتے ہیں آپ کہ آپ کی مہنگی چیز کہیں بھی گر جائے اور آپ کو نہ ملے؟ ایسا آپ چاہتے ہیں؟ نہیں. پھر آپ یہ تمنا کیوں رکھتے ہیں کہ میں راستے میں جاؤں تو مجھے، آج کل 2000 کے نوٹ تو بند ہو گئے،
2,000 کے نوٹوں کی گڈیاں بھری ہوئی مل جائیں، راستے میں جاؤں، راتوں رات مالدار بن جاؤں، کوئی بیگ بھرا ہوا مل جائے، سونے کے سکے مل جائیں، فلاں مل جائے، کیوں مل جائیں؟ کسی کے گریں گے جبھی تو ملیں گے، کسی کے گریں کیوں؟ آپ کا دل صحت مند نہیں ہے، آپ کا دل قلب سلیم نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ دوسروں کا مال گر جائے، وہ پریشانی میں آ جائے اور آپ کو مفت میں مل جائے جس کا حقدار آپ نہیں ہیں، اس کا مطلب آپ کا قلب سلیم نہیں ہے۔ آپ غور کریں کہ یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ تو ہم میں سے ہر شخص کے ذہن میں چلنے والی چیزیں ہیں، اس کا مطلب ہم سب کے دلوں میں بیماریاں بھری ہوئی ہیں، ہم صاف ستھرے نہیں ہیں۔ اب اور آگے بڑھیں تو آپ پائیں گے کہ ہمارے معاشرے میں دل صاف نہیں ہونے کی وجہ سے ایک آدمی ہے، اس نے 100 گز 125 گز 150 گز زمین خریدی، پتہ چلا کہ اس کی زمین کے سامنے تھوڑی خالی زمین پڑی ہے جو سرکار کی ہے یا کسی اور کی ہے یا ایسی پڑی ہوئی جس کا کوئی مالک نہیں وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے فوراً اسے اپنی زمین میں کیا کر لیا؟ شامل کر لیا۔ حاضرین آپ اندازہ لگائیں کہ جو زمین میری نہیں ہے وہ میری نہیں ہے، وہ کس کی ہے؟ اس سے ہمیں کوئی سروکار ہونا ہی نہیں چاہیے۔ کیوں ہونا چاہیے؟ جو زمین میری نہیں ہے وہ میری نہیں ہے، جو میری ہے وہی میری ہے، جو میری نہیں ہے وہ کسی کی ہو کسی کی نہ ہو، کوئی اس کا مالک ہو کوئی اس کا قبضہ والا ہو یا نہیں ہو، جو نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ ہمارا دل محفوظ ہے کب؟ جب ہم یہ سوچیں کہ یہ میرا ہے تو صرف میرا ہے اور جو میرا نہیں وہ میرا نہیں، وہ کسی کا ہو یا نہ ہو۔ یقین مانیں آپ کو میں محفوظ دل کی مثال دکھانا چاہوں گا تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نارتھ انڈیا میں اور ساؤتھ انڈیا میں سفر کریں گے تو ایک فرق آپ کو ملے گا۔ یہاں آپ سفر کر رہے ہیں، مان لیجئے آپ نے ریلوے میں ٹکٹ بک کرایا، ریزرویشن کروایا اور اتفاق سے آپ کو آپ کی پسندیدہ سیٹ مل گئی ہو، آپ کی سیٹ پر دور سے گاڑی آ رہی ہے، آپ بریلی میں سوار ہونے والے ہیں، جب آپ ٹرین میں جائیں گے تو آپ پائیں گے کہ آپ کی پسندیدہ سیٹ پر کوئی اور کیا کیا ہوا ہے؟ بیٹھا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، سویا ہوا ہے۔ آپ جائیں گے، جا کر آپ کہیں گے محترم یہ میری سیٹ ہے، خالی کر دیں۔ کئی بار آپ کو فوری سیٹ خالی کر دی جائے گی، کئی بار تھوڑی سی دشواری ہوگی اور کئی بار اس علاقے میں کچھ مقامات ایسے بھی ہیں جہاں آپ کو تھوڑی سی جگہ دے دی جائے گی کہ یہاں بیٹھ جائیں، ایسے علاقے بھی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ایک ہے۔ دوسری طرف آپ ساؤتھ انڈیا میں جائیں تو وہاں آپ پائیں گے کہ چنئی وغیرہ میں، کیرل وغیرہ میں ٹرین کہیں سے چل رہی ہو اور کہیں تک جانے والی ہو، اگر آپ نے کوئی سیٹ بک کرائی ہے تو آپ کہیں بھی سوار ہونے والے ہوں، اگر کسی کا مڈل برتھ ہے نا تو وہ مڈل پر چڑھ کر لیٹا ہوا ہوگا، لیکن آپ کی جو سیٹ ہے وہ آپ کے لیے کیا ہوگی؟ خالی ہوگی۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ اگر آپ کے نہیں آنے تک وہ لیٹ جاتا تو آپ کا کوئی نقصان ہو جاتا؟ یہ فرق کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پرایا مال اپنا والا جذبہ دل میں ہے اور وہاں جو میرا ہے وہی میرا ہے، جو میرا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے، یہ والا جذبہ ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ شعراء میں یہ بات بیان فرمائی، یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن مال اور اولاد فائدہ نہیں دیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے ان کے جو اللہ کے یہاں قلب سلیم لے کر آئے گا، محفوظ اور صاف ستھرا دل لے کر آئے گا۔ پھر ہم نے ایک حدیث سنی کہ انسان کے جسم میں دل جو ہے انسان کے جسم کا مرکز ہے۔ پھر ہم نے ایک حدیث سنی کہ اللہ تعالی شکلوں اور جسموں کو نہیں دیکھتا، وہ تو دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ پھر ہم نے اتنی مثالوں سے یہ وضاحت سمجھی کہ اعمال کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے۔ اعمال کا سرچشمہ دل ہے، دل میں جس طرح کے جذبات ہوں گے اعمال اسی طرح کے سرزد ہوں گے۔ میں نے جو مثالیں دی وہ دنیاوی مثال تھی، معاملات کی تھی۔ آئیے میں آپ کو عبادات کی مثال دوں، آپ حیران رہیں گے۔ کل میں نے اپنے شہر میں جمعہ کا جو خطبہ پیش کیا تھا وہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 65 پر کیا تھا۔ میں اس کا کچھ حصہ آپ کو سنانا چاہوں گا تاکہ یہ سمجھ میں آئے
کہ اعمال کا سرچشمہ دل ہے. اگر دل صاف ہے تو اعمال بھی کیسے ہوں گے؟ صاف ستھرے ہوں گے. اور اگر دل گندا ہے تو اس کے جو مظہر ہوں گے، اس سے جو ظاہر ہونے والی چیز ہوگی، جو اعمال سرزد ہوں گے، وہ صاف ستھرے نہیں ہو سکتے. میں کل کے خطبے کا خلاصہ چند جملوں میں آپ تک پہنچانا چاہوں گا. سورۃ النمل کی آیت نمبر 65 پر میں نے کل خطبہ دیا، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. یہ آیت نمبر 65. اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. اب عام طور پر ہم اور آپ اس آیت کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ عالم الغیب اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. دیکھیں قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے. لیکن میں نے کل اس آیت کی روشنی میں کچھ اور بتانے کی کوشش کی، اور وہ یہ کہ انسان جس کو بھی عالم الغیب ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ کے علاوہ، چاہے وہ دلیل کہیں سے جٹائے، کسی بھی طرح سے جٹائے، اس کا نتیجہ اس ذات کی عبادت سے ظاہر ہوتا ہے. شاید میری بات نہیں سمجھ میں آئی. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں عالم الغیب اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں عبادت کے قابل اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. جب آپ اللہ کے سوا کسی کے علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں یا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو نتیجتاً اس کی عبادت شروع ہو جاتی ہے. ابھی بات نہیں سمجھ میں آئی. چلیے اور آسان کرتا ہوں. میں اس طرح سمجھانا چاہوں گا کہ ایک آدمی کسی مقام پر کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑے ہوئے وہ کہہ رہا ہے صاحب مدد کیجئے، بہت پریشان ہوں، کاروبار نہیں چل رہا ہے، حالات خراب ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں. اور برابر میں اس کے کان میں کوئی جا کر کہہ دے کہ آپ کی حالت تو یہ جانتے ہی نہیں ہے. نہیں ہے یہ بات سمجھ میں؟ یعنی ان کو آپ کی حالت کا علم نہیں ہے، یہ آپ کی حالت کا علم نہیں رکھتے. یعنی آسان لفظوں میں کہا جائے کہ ایک آدمی کسی سے مرادیں مانگ رہا ہے اور اس کے کان میں جا کر کہہ دیا جائے کہ ان کو علم غیب نہیں. یہ آپ کی حالت سے آگاہ نہیں ہے، یہ آپ کی بیماری نہیں جانتے، یہ آپ کی پریشانی نہیں جانتے، یہ آپ کی مشکلات کو نہیں جانتے. دو ہی نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے، یا تو وہ آپ کو ہی غیب بنا دے گا کہ کوئی آپ کو ہی نہیں جانے گا اس وقت کے بعد سے، یا پھر وہ مانگنا بند کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ میری تمام حالتوں سے واقف ہے، یہ تمام حالتوں سے واقف ہے، یہ غیب کا علم رکھتا ہے، یہ کائنات کے کسی کونے میں کہیں بھی کوئی بھی ان کو پکارے تو یہ ان کی پکار سنتے ہیں، یہ ان کے حالات جانتے ہیں، یہ ان کو فیض پہنچانے کا اختیار رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو جب علم غیب کا عقیدہ اللہ سے کسی اور طرف مڑے گا تو نتیجتاً اس ذات کی عبادت وجود میں آئے گی. کیونکہ اعمال کا سرچشمہ کیا ہے؟ یقین مانے میں یا ہمارے یہ تمام ساتھی اگر ایڑی چوٹی کا زور لگا کے، ساری طاقت لگا کے بار بار یہ سمجھانے اور بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے، تو ہمارا مقصد کوئی توہین، کوئی تحقیر، کوئی بے عزتی، کسی کی شان میں کوتاہی یا گستاخی نہیں ہے. ہمارا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ عالم الغیب اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے، لہذا عبادت کے قابل اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ کائنات کے تمام لوگ، دنیا کے تمام لوگ شرک سے بچے رہیں، کیونکہ یہیں سے تو شرک وجود میں آئے گا. جب آپ یہ عقیدہ رکھو گے یہ میرے سارے حالات جانتا ہے، یہ تمام تر اختیارات رکھتا ہے، یہیں سے تو اندازہ بتاؤں. میں نے کل خطبے میں جو باتیں بیان کی تھی وہ یہ، میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ آپ ان آیتوں کو ایک بار اپنے طور پر ضرور پڑھیں. یہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 65 ہے. اس سے پیچھے کی 5 آیتیں پڑھیں، اس سے پیچھے کی 5 آیتیں پڑھیں. آیت نمبر 60، 61، 62، 63، 64 پڑھیں. پھر آپ پائیں گے کہ ان 5 آیتوں میں ایک فیلڈ ہموار کیا گیا ہے
تب یہ چھٹی آیت میں یہ اعلان کیا گیا، فرما دیجیے پچھلی 5 آیتوں کا ایک خلاصہ میں آپ تک پہنچاؤں۔ آیت نمبر 60، 61، 62، 63، 64 یہ جو 5 آیتیں ہیں، اس سے بھی پہلے آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے ایک سوال پوچھا، اللہ خیر اما یشرکون، یہ بتاؤ اللہ بہتر ہے یا یہ جن کو شریک کرتے ہیں وہ بہتر ہے؟ یعنی ان کے دیوی دیوتا معبود بنائے ہوئے جو ہیں وہ بہتر ہیں یا اللہ؟ پہلے ایک سوال کھڑا کیا، اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا جن کو یہ شریک کرتے ہیں؟ ایک سوال۔ اس کے بعد 5 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنی وہ صفات بیان فرمائی جن کے بارے میں مکہ کے مشرکین کا عقیدہ تھا کہ یہ سارے کام اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کرتا ہے۔ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ پہلے سوال کھڑا کیا گیا اللہ بہتر ہے یا جن کو یہ شریک کرتے ہیں، پھر 5 آیتوں میں اللہ کی وہ صفات بتائی گئیں جن صفات کے مکہ والے قائل تھے، وہ مانتے تھے۔ وہ صفات کیا تھی؟ یہ 5 آیتیں پڑھیں، خلاصہ بتا رہا ہوں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا امن خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کی، آسمان سے بارش برسائی، تمہارے لیے بارونق باغات اگائے، اگر وہ پیڑ نہ اگاتا تو تم نہ اگا پاتے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کیا مطلب؟ یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں، تخلیق آسمان اور زمین، نزول بارش، نباتات کے اگانے کا معاملہ، کیا ان میں کوئی اللہ کے ساتھ شریک ہے؟ کن سے پوچھا جا رہا ہے؟ کن سے پوچھا جا رہا ہے؟ مکہ کے مشرکین سے پوچھا جا رہا ہے، اور ان کا جواب ہوتا تھا کہ نہیں، یہ سب کام کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے اور صفات بیان فرمائی، امن جعل الارض قرارا، جس نے زمین کو قرار کے قابل بنایا، اس کے درمیان نہریں جاری کی، اس پر پہاڑ رکھے، دریاؤں کے درمیان اللہ نے آڑ رکھا۔ بتاؤ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ الہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اور آگے بڑھیں تو آپ پائیں گے اللہ تعالیٰ نے اور آگے بتایا، یہ بتاؤ لاچار کی پکار کون سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے؟ زمین میں خلفاء تمہیں کس نے بنایا؟ ایک کے بعد ایک آنے والا تمہیں کس نے بنایا؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے آسمانوں اور زمین میں تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ آسمانوں اور زمین میں تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ اور پھر اللہ ان سے پوچھتا ہے تمام تر مخلوقات کا آغاز کس نے کیا ہے؟ خلقت کا آغاز کس نے کیا ہے اور بار بار اس خلقت کو ریپیٹ کون کر رہا ہے؟ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کون ہے جو مخلوقات کا آغاز کرنے والا تھا اور جو مخلوقات کو ریپیٹ کر رہا ہے؟ کون ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اب آپ اندازہ لگائیں، میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اعمال کا سرچشمہ دل ہے، دل جیسا ہوگا اعمال ویسے ہی سرزد ہوں گے۔ پھر اندازہ لگائیں اللہ بہتر ہے یا جن کو یہ شریک کرتے ہیں؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام تر صفات بتائیں، صفات وہی تھی جن کے قائل کفار مکہ پہلے سے ہیں، پہلے سے وہ ان باتوں کو مانتے ہیں، وہی ساری چیزیں ان کو یاد دلائیں، مگر جتلایا کیا گیا یہ بتاؤ کہ یہ ساری چیزیں جو تم بھی مانتے ہو اللہ نے کی ہیں، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ایسا کرنے والا ہے؟ ایسا کرنے والا نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو پھر کسی اور کی عبادت کیوں؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نمبر 65 جو ہے یہاں ان سے پوچھا نہیں ہے کہ بتاؤ اللہ کے علاوہ علم غیب کس کو ہے؟ نہیں پوچھا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے سارے باطل معبود ہمارے احوال اور قواعد سے واقف ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ اب ان سے سوال نہیں پوچھا جا رہا ہے، انہیں بتایا جا رہا ہے، قل، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں بتا دیجئے، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے، من کے ذریعے کہا جا رہا ہے، جو بھی ہے اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔
اب یہ من کے ذریعے جو آسمان اور زمین کی مخلوقات کا ذکر ہے، 3 بڑی مخلوقات اس سے مراد ہو سکتی ہیں، آسمان میں فرشتے، زمین میں جن اور انسان۔ اگر قرآن مجید کا آپ سرسری مطالعہ بھی کریں تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت میں ہی یہ ثابت ہو گیا کہ فرشتے عالم الغیب نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے اسماء، نام سکھا دیے، وہی چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کی گئیں۔ فرشتوں سے کہا گیا کہ ان کے نام بتائیے، انبئونی باسماء ہؤلاء، انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے سکھایا ہے، اور ان چیزوں کے نام تو نے ہمیں نہیں سکھائے۔ پتہ چلا فرشتے عالم الغیب نہیں تھے۔ جنوں کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت جنوں پر تھی، وہ انہیں ایک مسجد کی تعمیر میں لگائے ہوئے تھے، ان کی زندگی کے آخری لمحات تھے، لاٹھی پر ٹیک لگا کر انہوں نے خود کو ایسے سیٹ کر لیا کہ ان کی روح نکل گئی، مگر جنوں کو اس بات کی خبر نہ ہوئی، وہ کام کرتے رہے۔ جب دیمک کے چاٹنے سے لاٹھی ٹوٹ گئی اور وہ زمین پر گر گئے، اور جنوں نے جا کر دیکھا کہ ارے یہ تو زندہ نہیں ہے، اور یہ انہیں پتہ چلا کہ یہ ابھی سے نہیں بلکہ بہت پہلے سے مرے ہوئے ہیں، تب انہوں نے کہا کہ ارے اگر ہمیں علم غیب ہوتا تو ہم اس محنت کے کام میں آج تک مبتلا نہیں رہتے، ہم کب کا کام چھوڑ کر بھاگ چکے ہوتے۔ اس سے پتہ چلا کہ جنوں کو بھی علم غیب نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو غیب کی باتیں بتانے کے دعوے دار ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس موکل ہے، ہمارے پاس جن ہے، ان کے ذریعے میں غیب کی باتیں، تو جن عالم الغیب نہیں ہوتے جو غیب کی خبریں بتا دیں۔ ہاں، ان کی رفتار انسان سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، مگر وہ عالم الغیب نہیں ہوتے۔ اور انسان عالم الغیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یہ ہم اور آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے جب تک کوئی مجھے بتائے گا نہیں۔ اب عنوان تو یہ میرا نہیں ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ایک پیاس چھوڑ جاؤں، تو میں چند جملوں میں وہ بات واضح کر دوں، معذرت چاہتے ہوئے عنوان سے ہٹنے پر، کیونکہ عام طور پر عنوان سے ہٹنا مناسب نہیں رہتا۔ اگر اللہ کے سوا کوئی علم غیب نہیں رکھتا تو پھر قرآن مجید میں سورۃ الجن کی آیت نمبر 26-27 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو آگاہ نہیں فرماتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ سورۃ النساء کے اندر بھی یہ جملہ موجود ہے کہ مگر اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جن کو چن لیتا ہے، اور احادیث میں بے شمار ایسے واقعات ہیں جہاں بعد میں پیش آنے والے حالات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیے ہیں۔ یاد رہے، غیب کا معنی تو یہ ہے کہ ہمارے حواس خمسہ کے ذریعے، جو 5 سینسز ہیں، ان کے ذریعے ہم جن چیزوں کا ادراک نہیں کر سکیں وہ غیب ہے۔ لیکن غیب کے ساتھ جب علم کا لفظ جڑ جائے، علم غیب، تو پھر معنی ہو جاتا ہے ما کانا وما یکونو کا علم، یعنی جو ہو چکا ہے اور جو ہوگا، شروع سے آج تک کائنات میں جو ہو چکا ہے اس کا علم، اور ہمیشہ ہمیش تک جو ہوگا اس کا علم۔ اس کو شریعت کی زبان میں کہتے ہیں علم غیب۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی سارا کا سارا ماضی اور سارا کا سارا مستقبل، اس علم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ علم غیب کہتے ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ سارا کا سارا ماضی اور سارا کا سارا مستقبل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی یہ والا علم غیب اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ماضی میں سے کچھ، بہت دھیان سے سنیں، ماضی میں سے کچھ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو کیا کرتا ہے؟ بتا دیتا ہے، مگر یہ علم غیب نہیں کہلاتا، یہ اخبار غیب کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ اخبار غیب۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود ہیں، جس زمانے میں ہیں وہاں لوگ یوسف علیہ السلام کے بارے میں اٹھ پٹانگ باتیں کر رہے ہیں، کوئی کچھ ہانک رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماضی کے علم غیب میں سے ایک حصہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ یوسف کے طور پر عطا فرمایا، اور یہ بتایا کہ یہ جو لوگ بکواس کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں، بات وہ نہیں تھی بلکہ بات یہ تھی۔ ساری چیزیں بتانے کے بعد آپ سورہ یوسف کے آخر میں پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ اخبار غیب ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ غیب کی خبریں ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ یہ غیب کا علم ہے، فرمایا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کو عطا کی ہیں، ورنہ اس سے پہلے آپ اس بارے میں
نہیں جانتے تھے. یوسف علیہ السلام کا علم ماضی کے علم غیب سے تھا, آپ کو نہیں معلوم تھا. آپ کو ماضی کے علم غیب سے کچھ خبریں اللہ نے عطا فرمائی, آپ جان گئے. مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ آل عمران میں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ غیب کی خبریں ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں, ورنہ مریم کی پرورش کون کرے گا, اس بارے میں جب قلم ڈالے جا رہے تھے تو آپ وہاں موجود نہیں تھے. ماضی کے علم غیب سے یہ ایک حصہ تھا جو اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تفصیل بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خبر غیب ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں, ورنہ طور سینا میں ان کے ساتھ جو ہوا تھا آپ وہاں موجود نہیں تھے, آپ جانب غربی میں بھی نہیں تھے, آپ جانب شرقی میں بھی نہیں تھے. یہ قرآن مجید کے انکشافات ہیں. اس کا مطلب ماضی کے علم غیب میں سے جتنا جب جس نبی کو اللہ نے چاہا کیا کیا, وحی کے ذریعے بتا دیا. ایسی مستقبل کے علم غیب میں سے اللہ تعالیٰ نے جتنا جب جس نبی کو چاہا کیا کیا, آپ ایمان اور اعمال کے ساتھ زندگی گزارو گے آپ کو جنت ملے گی, جنت میں آپ کو فلاں 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 نعمتیں ملیں گی. یہ مستقبل کے علم کیا ہیں, یہ مستقبل کے علم کیا ہے, غیب ہے. یہ کہ بعد میں آپ کو جنت ملے, ابھی ملے نہیں ہے نا کسی کو, بعد میں ملے گی, یہ مستقبل کے علم غیب ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا. اگر کوئی ایسے ایسے زندگی گزارے گا وہ جہنم میں جائے گا, پھر جہنم میں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. یہ مستقبل کے علم غیب, مستقبل کے علم غیب میں سے ہی مستقبل کے علم غیب میں سے ایک خبر یہ تھی کہ جنگ بدر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ حاضر ہیں. ابھی جنگ واقع نہیں ہوئی ہے, کل جنگ ہوگی. آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ نشان لگا لیجئے کل یہاں فلاں 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 کی لاش پڑی ہوئی ہوگی. صحابہ کرام نے یاد رکھا, نشان لگایا, اور آئندہ کل واقعی ان مقامات پر انہی کی لاشیں پڑی تھیں جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے متعین فرمایا تھا. یہ مستقبل کے علم غیب میں سے ایک خبر تھی جو اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی. اب اندازہ ہو گیا ہوگا آپ کو کہ ما کانا وما یکونو کا عالم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا, لیکن ما کانا میں سے جو وہ چاہے وہ انبیاء کو عطا فرما دیتا ہے, ما یکونوں میں سے جو وہ چاہے وہ انبیاء کو عطا فرما دیتا ہے. اسی لیے آپ پائیں گے کہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, ان کے گھر میں ان کے بیٹے ان کے ایک بیٹے کی قتل کی سازش اور مشورہ کر رہے ہیں, مگر یعقوب علیہ السلام کو خبر نہیں ہو رہی. نہیں آئی بات سمجھ میں, نہیں آئی بات سمجھ میں. یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے, یعقوب علیہ السلام کے 11ویں بیٹے یوسف علیہ السلام کی قتل کی سازش رچ رہے ہیں, مشورہ کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے نا کہ انہوں نے یہ کہا کہ باپ تو صرف ان سے محبت کر رہے ہیں, ہم سے نہیں کر رہے ہیں, ان کو راستے سے ہٹاؤ تو ہمیں محبت ملے گی. کسی نے کہا کہ مار ڈالو, کسی نے کہا ارے کیسے مار ڈالو گے, غلط بات ہے, کنویں میں ڈال دیتے ہیں, مارتے نہیں ہیں, وغیرہ وغیرہ. یہ سب مشورہ کہاں ہو رہا تھا؟ یہ سب مشورہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جس گھر میں رکھا تھا وہی ہو رہا تھا نا. پھر یعقوب علیہ السلام کو پتہ کیوں نہیں چلا کہ میرے سب سے محبوب بیٹے کی قتل کی سازش میرے گھر میں ہو رہی ہے؟ کیوں نہیں پتہ چلا؟ لے گئے اگلے دن, کنویں میں ڈال دیا, کپڑے میں جھوٹا خون لگایا. شام کو والد کے پاس آئے, روتے ہوئے ایک من گڑت قصہ سنایا, ایک من گڑت قصہ سنایا. باپ کو یہ دیکھ کر سمجھ میں آ گیا کہ بیٹے کہہ رہے ہیں کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے, مگر لباس میں کہیں کوئی خروچ نہیں ہے. ہاں, یہ کیسا جانور تھا جو بیٹے کو پہلے کہتا ہے کہ بیٹا تو کپڑا اتار میں تجھے کھاؤں گا, وہ کپڑے اتار کے پھر میرے بیٹے کو کھاتا ہے, کپڑے میں کوئی خراش نہیں. وہ سمجھ گئے کہ یہ کہانی بنا کر لائے ہیں, یہ معاملہ ایسا نہیں ہے جیسے یہ بتا رہے. یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں عالم الغیب ہوں, مجھے پتا چل گیا کہ تم نے ایسا ایسا کیا ہے اور فلاں کنویں میں جا کے نکال کے لاؤ, یا خود جاتے اور نکال کے لے آتے, ایسا کچھ نہیں. بلکہ قرینے سے جو کچھ محسوس ہوا انہوں نے کہا بل سولت لکم انفسکم امرا, یہ معاملہ تم نے اپنے اندر سے بنا کے نکالا ہے, تم اپنے دل سے یہ کہانی گڑھ کے لائے ہو, حقیقت میں ایسا ہوا نہیں. مگر کیا ہوا یہ ان کو معلوم نہیں. کچھ کلومیٹر دور اندھے کنویں میں ان کا بیٹا یوسف علیہ السلام
زندگی اور موت کے درمیان پڑا ہوا ہے، انہیں اس بات کی خبر نہیں ہو رہی ہے۔ اور 30 35 40 سال کے بعد جب یوسف علیہ السلام مصر میں بادشاہوں کی زندگی گزار رہے ہیں اور یہی بیٹے اناج کی تلاش میں وہاں پہنچے، آپس میں تعارف ہو گیا، تب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جائیں اور ماں باپ کو بھی لے کر آئیں، ہم یہاں شاہانہ زندگی گزاریں گے، کیا محتاجگی کی زندگی جی رہے ہیں، اور یہ لیجئے کرتا، یہ لے جا کر والد محترم کے آنکھوں میں ڈالنا، ان کی بینائی واپس آئے گی۔ ادھر ہزاروں کلومیٹر دور یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر ان کے بھائی چلے ہیں، ادھر یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ کنویں میں یوسف علیہ السلام ہیں، یہ خبر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نہیں دی تو انہیں نہیں پتا چلا، اور کرتا لے کر چل پڑے ہیں، یہ خبر اللہ نے انہیں دے دی تو انہیں پتا چل گیا۔ جنگ بدر میں کب کون کہاں مرے گا یہ اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی، انہیں پتہ چل گیا۔ لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ سے واپس آ رہی ہیں، ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے ایک جگہ گئیں، وہاں سے واپس آئیں، دیکھا ہار غائب ہے، واپس ہار تلاش کرنے کے لیے گئیں، ادھر فوج کو کوچ کرنے کا حکم ہو گیا۔ جس پالکی میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتی تھی، جو لوگ مامور تھے جن کو حکم تھا وہ خالی پالکی اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے ہیں اور خالی پالکی لے کر اونٹ مدینہ پہنچ جاتا ہے، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری میں تنہا بعد میں مدینہ پہنچتے ہیں۔ منافقین نے دیکھا ارے لشکر تو کب کا آ چکا ہے، لوگ تو کب کے آ چکے ہیں، یہ عائشہ صدیقہ اکیلے ایک جوان آدمی کے ساتھ آ رہی ہیں پیچھے سے۔ انہیں موقع ملا، انہوں نے افک گڑھ لیا، ایک بہتان گڑھ لیا، تہمت لگا دی۔ یاد رہے اس تہمت میں 2 لوگ شامل تھے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی، یہ ہم اور آپ ہمیشہ بولتے سنتے جانتے ہیں، لیکن یہ تہمت ساتھ میں صفوان بن معطل پر بھی تو لگی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، ان پر بھی تو لگی تھی۔ صفوان بن معطل مہینوں پریشان رہے، عائشہ صدیقہ جب انہیں خبر ملی تب سے براءت کی آیتیں نازل ہونے تک پریشان رہی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ مشورہ مانگتے پھر رہے ہیں، آپ اپنی ازواج مطہرات سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ تم نے کبھی عائشہ کے اندر کوئی کمی دیکھی، اور ساتھیوں سے مشورہ پوچھ رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک بار تو جا کر اپنی زوجہ مطہرہ سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہاں تک کہتے ہیں کہ عائشہ اگر تم سے یہ غلطی ہو گئی ہو تو توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو یہ سب عالم الغیب کے کلمات اور جملے ہیں؟ اچھی طرح یاد رہے کہ کل بدر کے دن کل کون کہاں مرے گا یہ مستقبل کے علم غیب میں سے خبر تھی، اللہ نے عطا فرما دی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا، آپ نے امت کو بتا دیا۔ لیکن ہودج کے اندر پالکی کے اندر زوجہ مطہرہ نہیں ہے، یہ خبر اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا نہیں فرمائی تو انہیں پتہ نہیں چلا۔ بس اتنا یاد رہے کہ ما کانا وما یکونو کا عالم الغیب صرف اللہ ہے، لیکن ما کانا میں سے جتنا وہ جس نبی کو چاہے عطا فرما دیتا ہے، اور ما یکونو میں سے جتنا وہ جس نبی کو چاہے عطا فرما دیتا ہے، اس سے کوئی عالم الغیب نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود سورۃ التکویر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے وما ہوا علی الغیب بضنین، وہ غیب کی خبریں بتانے میں بخیل نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ماضی میں سے جو بھی خبر غیب انہیں عطا فرمایا، مستقبل میں سے جو بھی خبر غیب انہیں عطا فرمایا، وہ سارے اخبار غیب وہ بتانے میں بخیل نہیں ہیں، وہ امت کو سارے اخبار غیب بتا چکے ہیں۔ جب امت کو سارے اخبار غیب بتا چکے تو پھر سارے کے سارے لوگ عالم الغیب ہو جائیں گے ایسے کر کے۔ تو بہرحال یہ معاملہ تھا، میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ دل عمل کا سرچشمہ ہے۔ جب انسان یہ مانتا ہے کہ فلاں صاحب دور اور قریب سے میرے حالات سے واقف ہیں، تب عبادت نتیجتاً وجود میں آتا ہے۔ اگر انسان کو یہ پتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی میرے غیب کی خبروں کو نہیں جانتا، تو مجال ہے کہ کوئی تلوار گردن پر رکھ کر اس کے سامنے وہ اس کو جھکا لے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اب دیکھیں، ہم تمام کو غیر اللہ کے سامنے سجدہ کے لیے کوئی جھکا لے، ایسا ممکن ہے؟ کیوں نہیں ممکن ہے؟ ہم جھکنا نہیں جانتے، یا ہمارے اندر لالچ نہیں ہے، یا کیا نہیں ہے؟ بھئی لالچ تو ایسے ہیں کہ لوگ ایمان بیچے پڑے ہیں، لیکن ہم غیر اللہ کے سامنے جھکتے نہیں، کیوں؟
کیونکہ ہمیں کسی کے بارے میں علم غیب کا عقیدہ ہی نہیں، ہم جھکیں گے کیسے؟ بات جہاں جھکنے کی ہے وہاں اللہ کے علاوہ ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ علم غیب کسی کو نہیں ہے۔ تو یاد رہے کہ جب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ یہ ہمارے بارے میں جانتا ہے تبھی ہم عبادت کریں گے، یہ ہماری سنتا ہے تبھی عبادت کریں گے، یہ ہمیں دیتا ہے تبھی عبادت کریں گے، یہ ساری چیزیں اگر اللہ کے ساتھ خاص کر دی جائیں تو ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ آگے بڑھیں۔ ہم اور آپ اتنا تو سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمیں قلب سلیم چاہیے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو آیتیں میں نے آپ تک پہنچائیں سورہ شعراء کی، یہ ابراہیم علیہ السلام کے کلمات ہیں، یہ ان کے کہے ہوئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مال و اولاد کوئی کام نہیں آئیں گے، قلب سلیم چاہیے ہوگا۔ دوسری طرف اللہ رب العالمین نے سورہ صافات میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہی خود ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بلا شبہ نوح علیہ السلام کے گروہ میں انبیاء کرام کی فہرست میں ایک نام ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہے، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بلا شبہ انہی گروہ میں سے یقیناً کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، ایسے کر کے ایک آیت ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر آئے۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ قلب سلیم کے بغیر آخرت میں کامیابی نہیں ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا قلب جو تھا وہ کیسا تھا؟ قلب سلیم تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے آپ قلب سلیم کی جو شرائط ہیں یا جو صفات ہیں جو چاہیے وہ ہم اور آپ لے سکتے ہیں، اخذ کر سکتے ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین وغیرہ کے اندر اور ایک اور ان کی کتاب الجواب الکافی کے اندر قلب سلیم پر بہت زیادہ لکھا ہے، بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ میں صرف اس کا خلاصہ اپنے انداز میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اتنی بات تو آپ سمجھ گئے اللہ تعالیٰ ہمارا کیا دیکھتا ہے؟ دل دیکھتا ہے، اور جیسے دل میں جذبات ہیں اسی طرح عمل سرزد ہوتے ہیں تو ان اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں اور ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے، اور ہم سمجھ گئے کہ اعمال کا سرچشمہ جو ہے وہ دل ہے۔ اگر دل صاف ہے تو اعمال بھی بہترین ہوں گے، اور دل صاف نہیں ہے تو اعمال بہترین نہیں ہوں گے۔ آئیے ہم اس طرح دیکھیں کہ دل کی جو گندگی ہوتی ہے، دل کی جو بیماری ہوتی ہے، اس کو نقصان کے اعتبار سے ہم دو حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ نقصان کے اعتبار سے کتنے حصوں میں بانٹ سکتے ہیں؟ دل کی وہ بیماریاں جو انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، اور دل کی وہ بیماریاں جو انسان سے نقصان پہنچاتا ہے۔ فرق سمجھ میں آیا؟ دل کی وہ بیماریاں جو جس کے اندر ہے اس کو نقصان پہنچانے والی بیماریاں ہیں، اور دل کی وہ بیماریاں ہیں کہ اگر کسی کے اندر ہو تو اس سے دوسروں کو کیا ہونے لگتا ہے؟ نقصان ہونے لگتا ہے۔ یہ دل کی بیماریوں کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ ان دونوں میں سے کون سی بیماری آپ خطرناک مانیں گے؟ جو بیماری انسان کو نقصان پہنچائے وہ، یا جو بیماری اس کے علاوہ کو نقصان پہنچائے وہ؟ کس کو آپ زیادہ خطرناک مانیں گے؟ کسی کے اندر دل کی ایک ایسی بیماری ہے کہ وہ بیماری اسی کو نقصان پہنچا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بیماری زیادہ خطرناک ہے، یا اس کے اندر ایسی بیماری جس سے سماج نقصان اٹھا رہا ہے؟ کون سی بیماری زیادہ خطرناک ہے؟ معاشرے کو نقصان پہنچانے والی دل کی بیماری زیادہ خطرناک ہوگی۔ اور حیران رہیں گے آپ کہ معاشرے کو نقصان پہنچانے والی دل کی بیماریوں سے آج ہمارے دل اٹے پڑے، اسی لیے تو ہمارا معاشرہ اتنا خراب ہے۔ یہ جو عنوان ہے یہ ایک آدھ بار میں واضح ہونے والا عنوان نہیں ہے، یہ تو ہمارے پتہ نہیں کون سے شیخ نے یہ عنوان طے کیا ہے، بہت خطرناک راستے میں ڈال دیا ہے کہ اس میں کیا کیا کہا جائے، کیا کیا چھوڑا جائے۔ یاد رہے توحید اور شرک سے لے کر سنت اور بدعت تک، تمام اخلاقیات تک اور تمام معاشیات تک دل کی بیماریوں سے جڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز ہم سے چاہتا ہی نہیں ہے جس کا تعلق ہمارے
دل سے نہ ہو۔ اللہ کو ناراض کرنے والی کوئی ایسی چیز ہو ہی نہیں سکتی جس کا تعلق دل سے نہ ہو۔ تو یہ دل کی بیماریاں کوئی بہت مختصر سا عنوان یا ایک آدھ بار میں واضح ہونے والا عنوان نہیں ہے، میں تو آسان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ دل اللہ تعالیٰ کی نگاہ کا مرکز ہے، پھر میں نے آپ کو بتایا اعمال کا سرچشمہ دل ہے، پھر میں آپ کو اب بتا رہا ہوں کہ دل کی بیماریوں کی دو آسان سی قسمیں ہیں۔ دل کی وہ بیماریاں جو خود ان کو نقصان پہنچاتی ہیں جن کے اندر وہ بیماری ہے، اور دوسری قسم بعد میں آئے گی۔ اب دیکھیں دل کی وہ بیماری جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، اس میں پہلی بیماری شرک، اس میں پہلی بیماری شرک ہے۔ انسان کے دل میں اگر شرک کی بیماری ہے، یاد کریں ابھی کچھ دیر پہلے میں نے سورۃ النمل کی ایک آیت، اس سے پہلے کی 5 آیتیں، اس سے پہلے کی ایک آیت کا آخری ٹکڑا نمونے کے طور پر، مثال کے طور پر آپ کے سامنے رکھا تھا۔ وہ ساری چیزیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ جو اللہ سے بہتر کسی کو قرار دے، یا اللہ کے برابر کسی کو قرار دے، یا اللہ جیسا کسی کو قرار دے، یا اللہ کا حق غیر اللہ کو دینے لگے، اس کا دل صحت مند دل نہیں ہے، اس کے دل میں مرض ہے۔ اسی لیے تو قرآن بار بار کہتا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ کس چیز کا مرض ہے؟ ارے جو حق اللہ کا ہے وہ کسی اور کو دے دے، یہ دل کی بیماری نہیں تو اور کیا ہے؟ تو شرک دل کی سب سے پہلی، سب سے بڑی، سب سے عام اور سب سے کھلی بیماری ہے۔ اس سے بڑی دل کی اور کوئی بیماری نہیں ہو سکتی۔ جس دل میں شرک کی بیماری آ جائے، ان سے شرک کی بیماری باہر نکالنا کئی بار ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ آپ پاگل پن پر حیران رہیں گے، پاگل پن پر حیران رہیں گے۔ ایک آدمی، مثال سے میری بات سمجھیں جو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی آگ کے گڑھے میں گر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جیسی وہ گر رہا تھا آپ کی نظر اس پر پڑ گئی، گرنے والے پر، ٹھیک ہے، آپ بھاگتے ہوئے گئے اور اپنی جان پر کھیل کر آپ نے اس کو آگ میں گرنے سے کیا کر لیا؟ بچا لیا۔ اب جس کو آپ نے آگ میں گرنے سے بچا لیا، اس کا ریئیکشن آپ کے بارے میں کیسا ہونا چاہیے؟ شکر گزاری کا، یا آپ کی جان کے پیچھے پڑ جائے؟ کیسا ہونا چاہیے اس کا رد عمل؟ شکر گزاری کا ہونا چاہیے نا۔ شرک ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو اتنا جاہل اور اتنا وحشی اور اتنا پاگل بنا دیتا ہے کہ وہ جان بچانے والے کا شکر ادا کرنے کے بجائے جان بچانے والے کی جان کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ پورا قصہ سمجھ میں آیا؟ پورا واقعہ سمجھ میں آیا یا نہیں؟ آئیے اس طرح سمجھیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، انما مثلی ومثلکم کمثل الذی استوقد نارا۔ لوگو میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے آگ جلائی، ایک آدمی نے آگ جلائی، جیسی آگ جلی کیڑے مکوڑے پروانے اس آگ میں کود کود کر گرنے لگے۔ تو جس نے آگ جلائی تھی وہ ان کیڑے مکوڑوں کو آگ سے بچانے کی بھرپور کوشش کرنے لگا۔ تو میری مثال یہ ہے کہ میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر آگ میں گرنے سے بچا رہا ہوں، اور تم مجھ سے چھوٹ چھوٹ کر آگ میں گرے جا رہے ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاشرے کے لوگوں کو، اس معاشرے کے لوگوں کے ذریعے دنیا کے کونے کونے کے لوگوں کو نقصان سے بچانا چاہتے تھے یا فائدے سے دور ہٹانا چاہتے تھے؟ کیا کرنا چاہتے تھے؟ نقصان سے بچانا چاہتے تھے۔ ارے سیدھا سیدھا یہ کہیں جان بچانا چاہ رہے تھے، ہلاکت سے بچانا چاہ رہے تھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ایک بات کہی ہے، وہ یہ کہ میں تمہاری کمر سے پکڑ کر تمہیں آگ سے بچا رہا ہوں۔ آپ اس پر ذرا سا غور کریں گے تو حیران رہیں گے۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہوتا کہ میں تمہیں پکڑ پکڑ کر آگ سے بچا رہا ہوں، تب بھی تو کافی ہوتا۔ یہ کیوں فرمایا کہ
انا آخذ بحجزکم عن النار، میں تمہاری کمر پکڑ کر تمہیں جہنم سے بچا رہا ہوں۔ آپ سب لوگ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ انسان کو کئی جگہوں سے پکڑا جا سکتا ہے، لیکن وہ ساری پکڑ چھوٹنے کے امکان ہوتے ہیں سوائے کمر کی پکڑ کے۔ ہے معلوم یا نہیں؟ کبڈی کھیلنے والوں سے پوچھئے کہ اگر کوئی مخالف ٹیم کا آپ کی طرف کبڈی کرتا ہوا آ جائے، آپ اس کے ہاتھ پکڑ لیں، ممکن ہے کہ وہ جھٹک کر کیا ہو جائے؟ بھاگ جائے۔ آپ اس کے پیر پکڑ لیں تب بھی ممکن ہے وہ جھٹک کر بھاگ جائے۔ آپ بال پکڑ لیں، ممکن ہے بال آپ کے ہاتھ میں رہ جائے لیکن وہ بھاگ جائے۔ لیکن اگر آپ نے اس کی کمر پکڑ لی، بس دم توڑنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہارے ہاتھ پکڑ کر تمہیں آگ سے بچا رہا ہوں، میں تمہارے بال پکڑ کر بچا رہا ہوں یا اور کوئی حصہ، بلکہ یہ فرمایا میں تمہاری کمر پکڑ کر بچا رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ جس طرح میں تمہیں جہنم سے بچا رہا ہوں، اس سے بہتر جہنم سے بچانے کی کوشش ہو ہی نہیں سکتی، اس سے بہتر کوشش ہو نہیں سکتی۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو جہنم سے بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور جن کے دلوں میں شرک کی بیماری ہے وہ رسول اللہ کی جان کے دشمن بن گئے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایسی بیماری ہے جو آپ کو ایسوں کا دشمن بنا دے گا جو آپ کا کیا ہوگا؟ خیر خواہ ہوگا۔ تو شرک صرف بیماری تھوڑی ہے، یہ دل کی بیماری تھوڑی ہے، یہ تو پاگل پن ہے۔ یہ انسان کو اندھا بنا دیتا ہے، انسان کی عقل کام نہیں کرتی ہے، پھر وہ خیر خواہ کو شر پسند سمجھنے لگتا ہے اور شر پسند کو خیر خواہ سمجھنے لگتا ہے۔ آج پوری دنیا میں یہی کیفیت عام ہے کہ ہر شرک کا مریض توحید پر چلنے والوں کو، توحید کے علم برداروں کو دنیا کے لیے بوجھ سمجھنے لگا ہے۔ وہ چاہتا ہے کسی طرح توحید کے نام لینے والے دنیا سے مٹ جائیں، ختم ہو جائیں۔ یہ شرک کی بیماری کا نتیجہ ہے۔ تو دل کی پہلی اور بڑی بیماری جس سے انسان کو نقصان ہوتا ہے وہ کون سی بیماری ہے؟ شرک۔ اگلی بیماری جو ہے اس سے ٹھیک چھوٹی سی ہے مگر نقصان سیم ہے، وہ نفاق ہے۔ قرآن مجید میں عام طور پر دل کی بیماری کو نفاق کے بارے میں ہی استعمال کیا گیا۔ فی قلوبہم مرض بھی اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں ہی کہا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اسی ضمن میں منافقین کے ذکر میں ہی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ تو نفاق جو ہے یہ دل کی بیماری ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھیں تو آپ پائیں گے کہ ایک بہت بڑی بیماری ہے جو انسان کو غارت کر دیتی ہے، انسان کو فنا کر دیتی ہے، انا۔ کیا ہے؟ انا۔ کیا بتایا جائے اور اس پر کیا بولا جائے، کیا چھوڑا جائے؟ ایک بیماری انا۔ انا جو ہے نا، ہم سب لوگ انا ہی کے نام سے اس کو جانتے ہیں، لیکن انا عربی کا ایک آسان سا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے میں۔ انا آسان لفظ ہے عربی کا جس کا معنی ہوتا ہے میں۔ یہ میں کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ میں یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی اچھے کام ہو رہے ہیں وہ سب کون کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں۔ دنیا کا سب سے اچھا انسان کون ہے؟ میں ہوں۔ دنیا میں سب سے خوبصورت، سب سے اچھا، سب سے بہتر، سب سے فلاں، سب سے فلاں، سب کچھ انسان جو کام نہیں بھی کیا ہوتا ہے نا اس پر بھی اپنے آپ کو داخل اور شامل کر لیتا ہے۔ یہ انا ہے، یہ میں پسندی ہے کہ سب کچھ میں نے کیا ہے، سب کچھ میں کرتا ہوں، میں ہوں تو ہو رہا ہے، میں نہیں تو نہیں ہوگا، میرے بنا کچھ کام نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے جو تقوی والا بھی ہو اور مال و دولت والا بھی ہو، لیکن اپنے آپ کو کہیں شو نہیں کرنا چاہے، اس کے اندر میں پناہ نہ ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ ایسے عبد کو پسند کرتا ہے جو تقی بھی ہو، غنی بھی ہو۔ ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، وہ تقی بھی ہے۔ کیوں؟ دو ہی صفت بتائی گئی کہ وہ تقوی والا بھی اور غنا والا بھی۔ یہی دونوں چیزیں تو دکھا کر انسان برباد کر لیتا ہے اپنے آپ کو۔ یا تو وہ اپنی عبادتیں دکھاتا ہے کہ میں بہت بڑا دیندار ہوں، یا وہ اپنی دولت دکھاتا ہے کہ میں بہت بڑا امیر ہوں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو ہی چیزیں بتائیں کہ ایک آدمی کو اللہ نے تقوی دے دیا لیکن گمنامی پسند کروا دی اسے تو وہ اللہ کا محبوب بن گیا. ایک آدمی کو اللہ نے کروڑ پتی ارب پتی بنا دیا لیکن شہرت پسندی اس کے اندر نہیں رکھی تو وہ اللہ کا محبوب بن گیا. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند فرماتا ہے جو تقوی یعنی دکھاوے کے سارے اسباب اس کے اندر موجود ہوں مگر وہ دکھاوا نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے. ہم اس دور میں ہم انا کے اس دور میں ہیں کہ ہر انسان ہر کام کو صرف اپنی طرف مبذول کرنے میں لگا ہوا ہے, یہ محسوس کرانے میں لگا ہوا ہے کہ جو کچھ اچھائیاں ہو رہی ہیں وہ صرف میرے ذریعے سے ہو رہی ہیں, وہ صرف میں کر رہا ہوں یا فلاں اور فلاں. تو یہ خود پسندی آپ اسے کہہ لیں, خود پسندی اپنے آپ کو پسند کرنا یا انا آپ اسے کہہ لیں, یہ انسان کے دل کی وہ بیماری ہے. یاد رہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سائے میں یعنی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں میدان محشر میں جگہ پانے والوں میں سے وہ بھی ہوں گے جو اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. تو یہ داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ یہ تو مثال ہے. کیا مطلب ہے کہ وہ عثمان غنی کی طرح خرچ کرنے والا بھی ہو تو کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس نے خرچ کیا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ دکھاوا پسند نہ ہو, انا والا نہ ہو. اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے اور یہ دل کی بیماری. اگر آپ کے دل میں انا نہیں ہے تو یقین مانیں آپ کام کر پائیں گے, اور اگر آپ کے دل میں انا ہے تو آپ کام نہیں کر پائیں گے. آپ صرف وہ کام کر پائیں گے جہاں آپ کا نام اشتہار میں آتا ہو, جہاں آپ کی شہرت ہوتی ہو, جہاں آپ کے جے جے کار ہوتے ہوں, جہاں آپ کے نام کے آگے واہ واہی ہوتی ہو, وہی کام کر پائیں گے. باقی جو کرنے کے کام ہے جو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. آپ کو معلوم ہے ہمارے معاشرے میں, بہت دھیان سے اس بات کو سنیں, ہمارے معاشرے میں تہجد گزار بندے کم ہیں یا زیادہ؟ کم ہیں یا زیادہ؟ کم ہیں. گھروں میں نوافل ادا کرنے والے کم ہیں یا زیادہ؟ کم. صحابہ کرام تہجد گزار ہوتے تھے. آپ کو معلوم ہے جس طرح ہمارے معاشرے میں ہم انگلیوں میں گن سکتے ہیں کہ کون کون تہجد گزار ہے, اسی طرح اس زمانے میں انگلیوں سے گنا جا سکتا تھا کہ کون کون تہجد نہیں پڑھتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے جو کچھ دن تہجد گزار نہیں تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ان کے بارے میں فرمایا کہ ابن عمر بہت اچھے آدمی ہیں, اگر رات کو قیام بھی کر لیتے تو اور اچھی بات تھی. اور اچھی بات. اندازہ لگائیں کہ سارے کے سارے قیام اللیل والے ایکاد اگر نہیں ہیں, یہ قیام اللیل کون لوگ کر سکتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ شہرت پسند قیام اللیل بھی کر سکتے. مجال نہیں ہے کہ شہرت پسند اور انا پسند قیام اللیل کر لیں. کیوں؟ کیونکہ قیام اللیل مشہور نہیں ہوتا نا, لوگ دیکھتے نہیں ہیں نا, اس کا پوسٹر نہیں لگتا نا, یہ کر ہی نہیں سکتا. انا پسند یہ تنہائی کی عبادات نہیں کر سکتا. یا تو مساجد میں سنن اور نوافل ادا کرتے ہوئے لوگ ملیں گے, اور اگر مساجد میں نہیں پڑھی تو پھر پڑھی نہیں. صحابہ کرام گھروں میں جا کے سنتیں نوافل ادا کرتے تھے. اگر ہم یہ عادت بنانا چاہیں راستے میں ہی سنتیں رہ جائیں گی, گھر جا کے ہم پڑھیں گے ہی نہیں, وغیرہ وغیرہ. یہ صرف ایک جھلک بتانا چاہتا تھا کہ یہ تنہائی کی عبادتیں اللہ کو پسند ہیں, لیکن انا پسند تنہائی کی عبادات نہیں کر سکتا. اس کے بعد ایک بڑی بیماری جو انسان کو لے ڈوبتی ہے, دل کی بیماری, وہ تکبر ہے. وہ کیا ہے؟ وہ تکبر انسان کو ڈبو دیتا ہے. اور تکبر کے بارے میں جو کچھ بھی کہا جائے, صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو. اور تکبر کا مطلب میں اس سے بڑا ہوں, میں اس سے اونچا ہوں, میں اس سے اعلیٰ ہوں, میں اس سے بلند ہوں. کوئی کسی سے بلند اپنے آپ کو نہ سمجھے, اور اس تکبر کی ضد ہے, اس کا برعکس اور اس کا اپوزٹ ہے تواضع. اور صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ. اللہ کے لیے جو بھی تواضع اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے کیا کر دے گا؟ رفع فرما دے گا, بلند کر دے گا اس کو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کائنات میں کوئی تواضع اختیار نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بلند مقام بھی کوئی حاصل نہیں کر سکتا. ہم
تکبر میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح لوگ ہمیں بڑا سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بلند ہونا ہے، اونچا ہونا ہے، جھکاؤ اپنے آپ۔ علامہ اقبال کا وہ شعر یاد ہوگا کہ دانہ جب زمین کے اندر گڑتا ہے تبھی جا کر وہ گلزار ہوتا ہے۔ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ جب تک دانے کو زمین کے نیچے دبایا نہیں جائے اس کے اندر سے پودے نہیں نکلتے، اس کے اندر پتے اور پھول اور رونق نہیں آتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، مرتبہ چاہتے ہیں تو جھکا لیں اپنے آپ کو، تواضع اختیار کریں۔ یہ سب دل کی بیماریاں ہیں جو ہمارے اندر نہیں ہیں، جو ہم اور آپ ان بیماریوں کے ساتھ جی رہے ہیں۔ اگر اس سلسلے کو اور آگے بڑھایا جائے، اور کئی بیماریاں ہیں جو انسان کو نقصان پہنچانے والی ہیں۔ ان میں ایک قبیح ترین بیماری جو ہے وہ لالچ کی ہے۔ کس چیز کی ہے؟ لالچ کی ہے۔ اس طرف آئیں، وہ بیماریاں جو دوسروں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ دوسروں کو نقصان پہنچانے والی بیماریاں جو ہیں وہ بخل ہیں، وہ لالچ ہیں، وہ حسد ہے، وہ بغض اور کینہ ہے، اور خیر خواہی کا نہ ہونا، بدخواہی، برا چاہنا۔ یہ ساری چیزیں انسان کے دلوں کی وہ بیماریاں ہیں جس سے دوسرے نقصان اٹھانے لگے، جس سے دوسرے۔ انسان لالچی ہے، اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ کیسے ہوتا ہے میں بتاؤں۔ ایک انسان اگر لالچی ہے نا، وہ یہ چاہتا ہے کہ جو اس کا حق نہیں وہ بھی اس کو مل جائے، جو اس کا حق نہیں وہ بھی اس کو مل جائے۔ اسی لیے آپ پائیں گے کہ اگر انسان چوری کر لے، اگر انسان ڈکیتی کر لے، اگر انسان کسی کا حق مار لے، ان سب کے پیچھے دل کی جو بیماری کار فرما ہے وہ طمع ہے، وہ لالچ ہے۔ وہ کیا ہے؟ لالچ۔ اور طمع کے بارے میں، لالچ کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حدیثیں موجود ہیں کہ اس سے خطرناک کوئی چیز میں نے ابن آدم کے اندر نہیں دیکھی ہے۔ لالچ سے بری، ہم تو جانتے ہیں، ہمیں بچپن سے یہ کہا گیا کہ لالچ بری بلا ہے، لالچ بری بلا ہے۔ تو یاد رہے، لالچ میں انسان کرتا یہ ہے کہ جو اس پر کسی کا حق بنتا ہے، بہت دھیان سے سنیں، جو اس پر کسی کا حق بنتا ہے وہ دینا نہیں چاہتا۔ اس کی وجہ لالچ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جو کسی اور کا ہے وہ بھی کس کا ہو جائے۔ لیتے وقت رو دو کہ بڑا مجبور ہوں، بڑا پریشان ہوں، کچھ دے دو، کچھ دے دو، لے لیتا ہے۔ اس کے بعد بھاگا جا رہا ہوں کیا، روز دروازے پہ کھڑے رہتے ہو، بار بار مانگنے آ جاتے ہو، ذرا سا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ یہ لالچ کی وجہ سے ہے۔ اگر دل میں لالچ نہیں ہو، میں نے کچھ مثالیں دی تھی نا، جو میرا ہے وہ میرا ہے، جو میرا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے۔ آپ پائیں گے جس کے اندر لالچ نہیں ہے، وہ اگر کبھی مقروض ہو بھی جائے تو جیسی اس کے پاس پیسے آئے وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کا قرض میرے اوپر ہے، لاؤ پہلے ادا کر دوں، اپنی جان چھٹاؤں، اپنے آپ کو پاک کروں، صاف کروں۔ لالچ کی وجہ سے انسان دوسروں کی چیز اپنی طرف کر لیتا ہے، اور جو اس کے اوپر کسی کا حق بنتا ہے وہ اسے ادا نہیں کرتا۔ یہیں سے بخیلی بھی پیدا ہوتی ہے۔ پھر بدخواہی، انسان اگر کسی کا خیر خواہ نہ ہو تو پھر جو کچھ کرتا ہے، پوری دنیا انہی برائیوں کی وجہ سے تو بگڑی ہوئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرمایا تھا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، الدین النصیحہ، دین کا مطلب ہی خیر خواہی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ مومن کامل نہیں ہو سکتے جب تک آپ بھائی کے لیے وہ پسند نہ کریں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ پھر یہ ساری خیر خواہی ختم ہو جاتی ہے، انسان صرف اس نام پر جیتا ہے، اپنا کام بنتا، بھاڑ میں جائے جنتا، پھر وہ کہاں سے دل کو پاک صاف رکھ پائے گا۔ حاضرین، بہت ساری باتیں بتانے کو ہیں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ 7:30 بجے عشاء کی اذان ہے۔ میں اپنی بات یہیں ختم کرنا چاہوں گا، ریپیٹ کر دوں، میں دہرا دوں، یاد رہے، دل کی بیماریاں اس لیے سب سے اہم ہے ان کا جاننا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو دیکھتا ہے وہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ دل جو ہے انسانی جسم کا مرکز ہے، اگر دل پاک صاف ہے تو انسان آخرت میں کامیاب ہوگا، ورنہ کامیاب نہیں ہوگا۔ یاد رہے، اعمال کا سرچشمہ جو ہے دل ہے، اگر دل پاک و صاف ہے تو اعمال پاک و صاف ہیں، اگر دل گندے ہیں تو اعمال گندے ہیں۔ دل کی بیماریوں کی پہلی قسم وہ ہیں جو انسان کو تباہ کر دیتی ہیں، جن میں شرک ہے، نفاق ہے، خود پسندی ہے، اور اس طرح کی تمام چیزیں ہیں۔ اور دل کی وہ بیماریاں جو سماج اور معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں، اس میں نفس پرستی ہے، عیش پرستی ہے، بخیلی اور لالچ ہے۔ یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاتا کہ کیسے
عیش پرستی، تلذذ پسندی کہ مزہ آنا چاہیے، اس نے کیا کیا معاشرے میں بگاڑ کر کے رکھا ہے، یہ ساری دل کی وہ بیماریاں۔ ہر انسان کو ہر چیز میں مزہ چاہیے، بھلا جب مزہ چاہیے تو مزہ ہمیشہ حلال میں تو نہیں آ سکتا، پھر وہ نکل کے کس طرف بھاگتا ہے؟ پہلے ایک بھاگتا ہے، پھر دوسرا بھاگتا ہے، پھر پورا معاشرہ بھاگتا ہے۔ ایک آدمی چاہتا ہے کہ میرے بچے ٹھیک رہیں، مگر وہ خود ٹھیک نہیں ہے۔ جب ان کا دل صاف نہیں تو اپنے بچوں کا دل کیسے صاف رکھ پائیں گے؟ بہرحال اللہ تعالی ہم تمام کو دل کی بیماریوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہمارے دلوں کو صاف ستھرا، صحت مند اور محفوظ دل بنا دے، اللہ تعالی ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔